كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. یہ قیامت والے دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے لکھا ہوا لپیٹ لیا جاتا ہے، جیسے کتاب پہ کاغذ پہ الکتب مکتوب کے معنی میں ہے، یعنی جیسے ہم لکھنے کے بعد اس کو لپیٹ دیتا ہے ایسے آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا. كما قال تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ یہ حدیث مبارک بیان فرمائی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت والے دن سب زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور آسمان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. ان فرضی من هذا الوجه البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة بن الواسط عن ابي مريح الازدي عن ابي الجوزاء الازدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله بيده بمنزلة خردلة. اس حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس فرماتی ہیں: یطوی اللہ السماوات السبع، اللہ 7 آسمانوں کو اور جو کچھ اس کے اندر مخلوق ہے سب کو لپیٹ لیں گے. اسی طرح زمینوں کو اور جو ان کے اندر مخلوق ہے سب کو لپیٹ لیں گے اور سب اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. اور کلہ فی یدہ بمنزلۃ خردلۃ، اور اللہ کے ہاتھ میں ان کی حیثیت ایسے ہوگی جیسے ایک سرسوں کا دانہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کا جو مسئلہ ہے اللہ کی توحید بھی اللہ راضی ہو تو سمجھ آ جاتی ہے، مسئلہ نبوت و رسالت بھی سمجھ آ جاتا ہے، لیکن قیامت جو ہے نا اس کے لیے بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے. ہاں جن لوگوں کا اللہ پہ یقین کامل ہوتا ہے ان کے لیے تو مشکل ہی کوئی، جیسا کہ موجود ہے کتابوں میں. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کسرا سے مقابلہ ہوا تو کسرا بادشاہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ کچھ مسلمانوں کو پکڑ کے لاؤ. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں.
تو کسرا کی فوجوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور چند آدمی گرفتار کر لیے اور بادشاہ کے پیش کیے، جن میں عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بادشاہ کے سامنے گئے اور اس نے دیکھا کہ عبداللہ ابن حذافہ السہمی نوجوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور بات کرنے کا انداز بھی جانتا ہے، تو اس نے کہا کہ عبداللہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم عیسائیت دین عیسیٰ اختیار کر دو۔ فابا عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، میں تو دین اسلام سے، میں کسی طرح بھی عیسائیت یا نصرانیت یا کسی اور دین کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اور بیٹا دیکھو تم غور کر لو، میں تمہیں مہلت دینے کے لیے تیار ہوں، اور تم مجھ سے جو دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمت، زمین، جائیداد، علاقہ، اقتدار، حکومت جو لینا چاہتے ہو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ السہمی نے فرمایا کہ ہر جگہ سماجی اس نے کہا کہ دیکھو پھر میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جو قیدی ہیں ان میں سے 2 قیدیوں کو عبداللہ ابن حذافہ السہمی کے سامنے ایک بہت بڑا کڑھا جو ہے تیل کا گرم کرے اور ان کو زندہ ڈال دے۔ ایک الاؤ روشن کیا گیا، اس پہ ایک بہت بڑا کڑھا رکھا گیا، اس میں تیل ڈالا گیا، جب وہ آخری درجے کی حرارت پہ پہنچ گیا تو ان 2 مسلمانوں کو زندہ ڈالا گیا، اور زندہ سامنے جیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں ایسے بیچارے تڑپ تڑپ کے کھڑے ہو۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن حذافہ السہمی کو پھر لے آؤ میرے دربار میں۔ لے گئے، انہوں نے کہا دیکھو تمہارے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ شہید ہو گئے ہیں۔ کیا انجام ہوا؟ کیا انجام ہوا؟ شہید ہو گئے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ شہید کا کیا مرتبہ ہے کہ اللہ نے اس کو نبی صدیق کے بعد ذکر کیا، اور یہ تمہارے سامنے مر گئے ہیں، لیکن اللہ نے تو ان کو وہ مقام بخشا ہے کہ مردہ بھی نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ تو دائمی زندگی کی طرف چلے گئے۔ جو اللہ کے راستے میں موت آتی ہے جن کو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اتنے درجات بلند کر دیتے ہیں کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے تمہاری شاہی ان کے سامنے کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن حذافہ السہمی کو صلیب پہ لٹکا دو، اور اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے بدن میں تھوڑے تھوڑے چرکے لگاؤ اس طرح کے ساتھ، اور ساتھ اس کو کہتے رہو کہ اب بھی اگر دین مصطفیٰ چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت حذیفہ لٹکے ہوئے ہیں، بدن کاٹتے ہیں،
اور جوں جوں بدن کٹتا ہے اور جوں جوں وہ کلمہ شہادت سے زور دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے میں نے عرض کیا نا یہ مسئلہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا پانی کا ایک گلاس رکھا ہوتا ہے، بڑے سے بڑے عالم کو پوچھو کہ بھئی دیکھ کے بتاؤ میٹھا ہے کہ پھیکا ہے، کیسے بتاؤ؟ چکھو تو پتہ لگے گا نا، دیکھنے سے تو پتہ نہیں لگ سکتا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی شہادت کی لذت ملی ہے تو ان کو پتہ ہے۔ جیسے کہ صحیح روایات میں ہے کہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے احد کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں ساتھیوں نے کہا کہ اتنی جلدی کیوں دوڑ رہے ہیں، آرام سے چلو۔ انہوں نے کہا اللہ انی راجد ریح جنت من قبل احد، مجھے تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں احد کی طرف۔ انہوں نے کہا بادشاہ پوچھ رہا ہے، انہوں نے کہا جی وہ نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا اچھا اس کو اتار کے پھر لے آؤ، پھر لے آئے۔ انہوں نے کہا دیکھو تمہارا بدن لہو لہان ہو چکا ہے، اور یہ تو ابھی میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس کی رگیں نہ کاٹو، ورنہ ایک رگ کٹے گی تو مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا باقی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا دین چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا سوال پیدا کیا ہوتا، اور انہوں نے کہا پھر اپنے ساتھیوں کی طرح تم جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک۔ حکم دیا بادشاہ نے کہ اسی طرح تیل گرم کرو اور اس کو بھی ڈالو۔ جب وہ کڑھا گرم ہو گیا، آگ تیار ہو گئی، تیل تیار ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو لے کے جانے لگے، فبکا حذیفہ، آپ رونے لگے۔ انہوں نے خبر دی کہ بکا کہ وہ رو رہا ہے قیدی۔ انہوں نے کہا پھر لے آؤ اس کو، مطلب ہے کہ اب گھبرا گئے۔ پھر لے آئے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی کو۔ اس نے کہا ہاں معلوم ہوا ہے کہ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بے وقوف، میں اس لیے تھوڑا رو رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں ایک جان ہے، جتنے میرے بال ہیں اتنا دفعہ اللہ زندہ کرے میں چلتا رہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جان دی ہوئی اس کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے کیا جان تو اسی نے دی تھی، اس کے نام پر دے دی، ہم نے کیا قربانی کی ہے؟ اس کو یقین ہو گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو عبداللہ تم ایک خوبصورت نوجوان ہو اور بہت اچھا بولتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح مر جاؤ۔ اچھا اب تمہارے لیے ایک آسان حل ہے کہ میرے آ کے پیشانی پہ بوسہ دے دو، میں چھوڑ دوں گا۔ اور میں نے کہا کہ سرا لا اقبل راس کافر، میں کسی کافر کی پیشانی کو نہیں بوسہ دوں۔ اور انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، اگر بوسہ دو تو جتنے قیدی ہیں نا سب کو چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں پھر میں دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے میں کافر کی پیشانی پہ بوسہ دوں یہ مجھے قبول نہیں ہے، لیکن اگر باقی مسلمانوں کی جان بچتی ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے بوسہ دیا، وہ بھی بادشاہ تھے، اپنے وعدے کے مطابق سب قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اللہ نے کامیابی دی، واپس آئے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ سنایا ساتھیوں نے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ عبداللہ کو بلایا، فرمایا اب تم منبر رسول پہ بیٹھ جاؤ۔ حکم دیا کہ سب اس کے ماتھے پہ بوسہ دیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ دیا، اور اس کے بعد سب صحابہ نے بوسہ دیا کہ ایک آدمی نے اپنی جان کے لیے بوسہ نہیں دیا، لیکن صحابہ کو قربانی کی بچانے کے لیے اس نے بوسہ دیا ہے۔
اور کیسے ایمان پہ قائم رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ جب قیامت کے معاملات پڑھو گے تو جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ بالکل یقین ایسے ہو جیسے کعبہ سامنے کھڑا ہے، تب تو کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر ذرا سا بھی لچک ہے عقیدے میں، کمزوری ہے، عقل غالب آ رہا ہے شریعت پہ، پھر نہیں سمجھا، پھر آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ تم روح کے بارے میں کیا جانتے ہو، ہمیں تو پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب جب یہ روح کے بارے میں پوچھیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہی وہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ والوں کی روحانیت، کہتے ہیں نا کہ روحانی زندگی، مادی زندگی، وہ روحانیت، وہ روح اتنی کبھی ہو جاتی ہے کہ بس دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں، کیوں؟ وہ تو امر ربی ہے، امر ربی کے آگے پھر کون ٹھہرے؟ یہی وجہ تھی نا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قافلے سے بچھڑ گئے اور جنگل ہے، اکیلا صحابی ہے، ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور سامنے دھاڑتا ہوا شیر نکلتا ہے۔ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، جن لوگوں نے شکار کھیلا ہو نا شیر کا، ان سے پوچھو، بڑے بڑے سورما جو بہادر بنتے ہیں نا، ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے جب شیر سامنے آئے۔ یہ جب شیر کا شکار ہو نا جی، یا اللہ معاف کرے، خنزیر کا شکار ہو، شیر کا شکار ہو، اس قسم کے جو خطرناک جانور ہیں، ان کا جب شکار ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جاندار لوگ جو ہے نا، ان کی بھی بولتیاں بند ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ جب شیر آدم خور ہو، انسانوں کو کھانے والا شیر ہو، تو وہ تو اللہ معاف کرنے کا اور عذاب ہے۔ درختوں پہ مجان بنا کے رائفلیں ہاتھ میں لے کے شکاری بیٹھتے ہیں، لیکن جب شیر جنگل سے دھاڑتا ہے نا، وہی پیشاب کر رہے ہیں۔ آواز نکلنی بند ہو جائے۔ بندوق بیچاروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو نالی والا طرف ادھر ہوتی ہے اور والا جو ہے وہ طرف ہوتی، پتہ نہیں کیسے چلا۔ آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال حضرت سفینہ فرماتی ہیں کہ جب وہ شیر دھاڑا جنگل سے، بہت بہت ہے، نہتا آدمی ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو پھر ہر آدمی سے نہیں استعمال کر سکتا۔ ہاں، بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان حالات میں بھی نہیں گھبراتے۔ اللہ نے بعض لوگوں کو بڑا دل بھی دیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے وہی ایمان، یقین، وہ روح کی قوت۔ حضرت سفینہ کھڑے ہو گئے، ایک لکڑی ہاتھ میں لی اور کہا کہ الا یا ایھا الاسد، اور جنگل کے کتوں، خبردار، انا خادم رسول اللہ۔ اب شیر بڑا عربی جانتا نہ، شیر عربی بولتا ہے، وہ تقریر سمجھ رہا تھا۔ وہ قوت تھی، ایمانی قوت، وہ نور ایمان تھا، وہ روحانی قوت تھی جس کے سامنے پھر دنیا کی کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ دیکھیں نا سورج کتنا دور ہے،
اس سورج کے سامنے اگر آپ ایک آدھ شیشہ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے سورج کی شعاع اس کے سامنے کر دیں کہ کاغذ کو آگ لگ جائے. اگر اس معمولی سے نور کی یہ قوت ہے تو نور ایمان کی کتنی بڑی قوت ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ یقین کریں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر پریشانیوں سے، عذاب سے، ابتلاءات سے، اختبارات سے، تکلیفوں سے، عذاب سے محفوظ رکھے. آپ ایک 1000 واٹ کا بلب لگا کے اس کے نیچے مجھے 2 گھنٹے بیٹھ کے دکھا دیں، بدن میں آگ لگ. یہ تو مادی نور ہیں، اور جن کو اللہ نے نور ایمان سے نوازا ہے. مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہمارے اندر وہ ہے ہی نہیں. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں. نام ہے ہمارے ماشاءاللہ مسلمانوں والے، باپ دادا مسلمان تھے، کبھی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. نہ نماز ہے ہماری، نہ روزہ ہے، نہ کلمہ ہے، نہ یقین ہے. یہ ایمان کی قوت ہے. میں کہا کہ خبردار انا خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ جنگل کے جانور مجھ پہ سوچ کے حملہ کرنا، میں محمد الرسول اللہ کا خادم ہوں. حضرت سفینہ فرماتے ہیں شیر کھڑا ہو گیا، گردن جھکا دی، ختم. کون تھا بلاتا؟ اسی لیے کہتے ہیں نا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ نہیں. بس نظر پڑی اور قوت ایمان ایسی غالب آئی کہ شیر گردن جھکا کے کھڑا. اب ادھر جاتا ہے، ادھر چلتا ہے. حضرت فرماتے میں سوچ رہا ہوں، سمجھا بھی ہے اب کھاتا تو نہیں مجھے، کھاتا تو کھڑا کیوں ہو گیا؟ میری بات تھوڑی سمجھ گئی. میں نے کہا اچھا اب جو بس یہ اشارے کرے اس کے اشارے سے چلا. او جناب چل پڑا آگے اور میں اس کے پیچھے جائے. اور جنگل سے کوئی بھی جانور نکلے تھا، 6 ہارڈ نکالے گا، ڈر کے والے بھاگ جائیں. وہ جنگل کا بادشاہ ہے نا، اس میں کون مقابلہ کرے؟ تو کہتے ہیں کہ میں پیچھے چلتا رہا. وہ مجھے جھاڑیوں سے، جنگلوں سے گزارتا رہا. جب باہر میدان میں آیا تو میں نے دیکھا مجھے قافلہ اور خیمے اور کپڑے نظر آ گئے. جب قافلہ قریب آ گیا تو اس نے 2 دفعہ 3 دفعہ آوازیں نکالی، مجھے سلام کیا اور واپس چل پڑا کہ میں کھانے نہیں، میں تو پہنچانے آیا ہوں، تمہارا قافلہ پہنچ کو بول دی. کہ کون سی چیزیں تھی آخر؟ یہ کوئی کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا. صحابہ تو بڑی بات ہے. طارق اپنے زیاد توڑ دو کشتیاں، کشتیاں توڑ دیں گے تو دریا کیسے بنے گا؟ دریا کیا؟ سب سے پہلے میں گھوڑا ڈالتا. تو کیا تھا؟ اصل بات جو ہے وہ ایمان کیا ہے. تو ایک جھوٹا قصہ اللہ عالم سچا ہے یا جھوٹا ہے تو ایسے لوگوں کا سنایا بنایا خدا جانے کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے. وہ ایک دن ایک مولوی صاحب نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا، بکریاں بھی ہیں، خود بھی ہے، اور جناب دریا پہ چلتا ہوا رہا. حیران ہو گیا، ابھی نہ بکریاں ڈوبتی ہیں نہ چرواہا ڈوبتا ہے. کھڑا ہو گیا. جب وہ آگے دریا عبور کر لیا، اس نے کہا یار ٹھہرو خدا کے بندے، میں نے دیکھا ہے. اس نے کہا مولوی صاحب آپ ایک دن تقریر جمعہ میں کر رہے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کر رہے تھے. میں نے تو آپ سے سنا تھا، اب یہ ہے کہ پل بہت دور ہے نہر کا،
میں تو بس بسم اللہ پڑھ کے آ جاتا ہوں. اور بھائی بات تھی تقریب تو میں نے کی تھی. دوسرے دن اس نے شاگردوں کو بلایا، کہتا ہے آؤ جی. شاگردوں کو لیا، رسی بھی ساتھ لی، کہتے رسی میری کمر میں باندھ لو، میں بسم اللہ پڑھ کے چلتا ہوں. اگر ڈوبنے لگوں تو پھر کھینچ لینا، ایسا نہ استاد ہی ڈوب جائے. تو جب یہ یقین ہوگا تب رکھا گیا حضرت اندر. یہی وجہ ہے کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں کام نہیں ہوتا، طواف کرتے ہیں کام نہیں ہوتا، ملتزم پہ روتے ہیں کام نہیں ہوتا، حتیم میں ماتھے رگڑتے ہیں کام نہیں ہوتا، مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کام نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے میرا بھائی؟ وجہ وہی ہے، وہ اندر ایمان ہو تو کام ہونا. دیکھو نا، آپ ایک گاڑی لے لیں، بہت قیمتی گاڑی ہو ماشاءاللہ، بڑی 10 لاکھ ریال کی گاڑی لے لیں، پیٹرول نہ ہو، چل پڑے گی؟ گاڑی لے لیں، صرف ایک ٹائر پنچر ہو جائے، چلے گی؟ ہمارا تو سب کچھ پنچر ہے. آنکھیں فلمیں دیکھ دیکھ کے پنچر ہو گئی ہیں، عورتیں دیکھ دیکھ کے ختم ہو گئی ہیں، کان جھوٹ سن سن کے پک گئے ہیں، پاؤں گناہ کی طرف چل چل کے تھک چکے ہیں، ہاتھ گندے چیزوں کو پکڑنے میں وقت گزار چکے ہیں. تو اب اگر وہی گندے ہاتھ لگا کے کعبے پہ کھڑے رہے تو کیا ہوگا؟ گاڑی تو ہے لیکن پیٹرول نہیں، گاڑی تو ہے لیکن ٹائروں میں ہوا نہیں، گاڑی تو ہے لیکن انجن کا ایک نٹ کھل گیا ہے، گاڑی تو موجود ہے اسٹیئرنگ لوز ہو گیا ہے، گاڑی تو موجود ہے ٹائراڈ کھل گیا ہے، پھر حادثے ہی ہوں گے. ہمارا تو سب کچھ کھلا ہوا ہے نا، انجر پنجر کھلا ہوا ہے. سفید داڑھی ہوتی ہے، اینک 4 نمبر کی لگتی ہے، کوئی عورت گزرے تو اللہم صلی علیہ. ہمارا ایمان ہے بتا. انا للہ و انا الیہ. اچھا کچھ بھی نہ ہونا اور آگے جا رہی ہو، پیچھے بھی غور کریں یار، برقع تو بڑا اچھا ہے، کٹ بھی ماشاء اللہ لگتا ہے، چال اچھی، طواف کر ہے. آگے عورت ہے، اس کے پورے جغرافیے پہ بات ہو رہی. اس کے بعد حال یہی ہے جو دیکھ رہے ہو، کہیں زلزلے ہیں، کہیں مار پڑ رہی ہے، کہیں پیشاب کر کے مسلمانوں کی داڑیاں موڑی جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. علاج کیا ہے؟ یاد رکھو، علاج لڑائی نہیں، علاج توبہ ہے. علاج کرنا چاہتے ہو تو توبہ ہے، اور توبہ کا معنی یہ نہیں کہ توبہ میری اللہ، توبہ میری لاکھ، توبہ میری 2 کروڑ، توبہ میری 10 کروڑ. توبہ یہ کیا؟ یہ توبہ تھوڑی ہے، مذاق ہے. علاج ایک ہے کہ اللہ پہ یقین ہو، فرمان رسول عربی پہ یقین ہو کہ الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور پھر اس گناہ کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے، خیال بھی نہ کرے. یہ ہے توبہ. آج بھی اگر حضور کی امت توبہ میں گر جائے تو اللہ نے جیسے قوم یونس سے عذاب اٹھا لیے تھے، عذاب اٹھ جائے. لما آمنوا فکشفنا. بس اب علاج یہی ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو، میں تیرے لیے دعا کیا کروں. تمہاری دعائیں شاید لگ جائیں، میری تو زبان بھی گندی ہے، عمل بھی گندے ہیں، احوال بھی گندے ہیں. اللہ اکبر، شاید تیری دعا سے کام چل جائے.
فقوله كطي السجل للكتب المراد بسجل الكتاب یعنی لکھ کے لپیٹ دیا جانا. وقیل المراد بالسجل هنا ملک من الملائکہ، یہ قول ضعیف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ سجل فرشتے کا نام ہے، لیکن وہ قول پہلا کیونکہ بعد میں لفظ ہے للکتب. قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا ابو الوفاء الاسدي عن ابيه عن ابن عمر في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال السجل ملك فإذا سائل من استغفار قال اكتبها نورا. ان نے کہا، ان میں بھی ایک روایت ہے کہ اس سے مراد ایک فرشتہ ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ حکم دیتے ہیں کہ نور سے لکھو اس کی توبہ. وہاں کا داروا جریر ابی قریب بن ابی ایمان بھی قال ابن ابي حاتم وعن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين ان السجل ملك وقال صديقي هذا السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل فطبعه فرفعه إلى يوم القيامة. حضرت صدیقی فرماتی ہیں کہ سجل سے مراد اللہ کا ایک فرشتہ ہے. اللہ نے اس کے ذمہ رکھا ہے کہ بندے کے جب صحائف اعمال لکھے جاتے ہیں ان کو لپیٹ کے وہ لائیں اوپر، ان کو لپیٹ کے رکھ دیں، پھر وہ قیامت کے دن کھلیں گے. وقیل المراد به اسم رجل صحابی كان يكتب للنبي صلی اللہ علیہ وسلم الوحی. اور ایک قول یہ ہے کہ سجل ایک صحابی کا نام ہے، وہ وحی لکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا نوح بن قيس عمرو بن مالك بن الجوزاء ابن عباس يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب السجل والرجل. قال نوح ولي يزيد بن كعب الهلوي عمرو بن مالك بن الجوزاء قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه ابو داود والنسائي كلاهما عن قتيبة بنت سعيد من نوح بن قيس عن يزيد بن كعب بن مالك بن الجوزاء قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن جرير السلمي الجعلمي كما تقدم. ورواه ابن أبي من رواية يحيى بن عمرو بن مالك النكري النبي بن الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يصب السجل وهو قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما يطوي السجل الكتاب كذلك السماء ثم قال وهو غير محفوظ. یہ سب روایت غیر محفوظ نہیں. وقال الخطيب البغدادي في تاريخه أنبأنا أبو بكر البرقاطي أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي أنبأنا أحمد بن الحسين القرخي أن حمدان بن سعيد حدثه أن عبد الله بن عمير عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا منكر جدا. یہ بالکل لا قابل اعتبار ہے، لا يصيح اصلا. وكذلك ما تقدم بعض من روايات ابي داود وغيره لا يصيح ايضا. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه. بڑے بڑے حافظ حدیث ہیں، انہوں نے کہا یہ ساری روایات موضوع ہے کہ حضور کے قاتل کا نام سجل تھا، یا ایک صحابی کا نام سجل تھا، یا ایک فرشتے کا نام سجل تھا. یہ ساری روایات صحیح نہیں. وإن كان في سنن أبي داود منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فصلى الله في عمره ونفع في أجره وختم له بالصالح أمره وقد فصل هذا الجزء راهلا ولله الحمد. مفسر فرماتے ہیں اس موضوع پہ میں نے علیحدہ ایک کتاب لکھی ہے. وقد تصدى الإمام أبو جعفر قال هذا الحديث ورده أتم رد وقال لا يعرف بالصحابة أحد اسمه السجل
کہ حضور کے صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس کا نام سجل ہو. وہ کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے کاتب وحی لکھنے والے معروفون ولیس فیہم احد اسمہ سجل. ان کاتب الوحی لوگوں میں کوئی بھی صحابی نہیں جس کا نام سجل ہو. وصدق رحم اللہ فی ذلک وهو من القلۃ التي لا ذکر لهذا الحدیث. واما من ذکر باسماء الصحابہ فانما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره. اب فرماتے ہیں کہ ابی داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے تو بعض لوگوں نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ اقوال نقل کیے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جس کا نام سجل ہو، اور کوئی بھی حضور پاک کے کاتب الوحی لوگوں میں سے ایسا کاتب نہیں جس کا نام سجل ہو. یہ تمام روایات جو ہیں سیت کو نہیں پہنچتی. والصحیح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان السجل هي الصحیفۃ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ سجل سے مراد وہ صحیفہ ہے، کتاب جس میں لکھا جاتا ہے. قال علی بن ابی طلحہ فی انہ صادر گزارو کتاب غیر واحد فاختاره ابن جرير والمعروف في اللغة. وعلى هذا يكون مالك يوم نتلي السماء كطي السجل للكتاب. الكتاب بمعنى المكتوب کہ جیسے لکھنے کے بعد کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ دیں گے. فلما أسلما وتله للجبين، یعنی جب آپ نے لٹایا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل. حالانکہ للجبین ہے لیکن لام بمانے الجبین ہے. مانا تھا کہ الجبین وله نظار لغت اللہ عالم. اب اللہ فرماتے کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا كنا فاعلین. یعنی هذا قائل لا محال یوما يريد الله خلق خلقا جديدا كما بدأهم هو القادر ولا يعجزه. اللہ نے فرمایا یہ ہو کے رہے گا جس میں کوئی شک نہیں. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے جیسے پہلے پیدا فرمایا تھا. جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہیں وہ دوبارہ بھی اٹھانے پہ قادر ہیں. جو پروردگار عالم ایک پانی کے قطرے سے انسان بنانے پہ قادر ہیں وہ اس کی مٹی سے بھی دوبارہ اس کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں. اس لیے فرماتی منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا. وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. وذالک واجب الوقوع، یہ لازم ہوگا، ہر حال میں ہوگا، قیامت ہوگی، ہم سب اٹھیں گے. کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے میں کبھی خلاف نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے، صدق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے. وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس سے وہ قدرت بھی رکھتی ہے. اس لیے فرماتے اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، ہم یہ کریں گے، کیوں کرنے پہ قادر ہیں. وقال الإمام أحمد الدراوردي أبو جعفر عبيدة الأمين قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير بن باز قال قام فينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بموعظة، حضور پاک نے بات فرمایا، ارشاد فرمایا، اور انکم محشورون الی اللہ عز وجل حفاة عراة غرلا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اٹھو گے تمہارے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، کپڑا بھی نہیں ہوگا، اسی طرح بغیر ختنے کے اٹھو گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے کے وقت میں پیدا فرمایا تھا. نہ کپڑا ہے، نہ لباس ہے، نہ خطرے حضرت آگے اسی اللہ دوبارہ کھڑا کر دے. وقت والے وقال له في بعض كما بدأنا أول خلق نعيده،
قال يهلك كل شيء كما كان اول مرة. پہلے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو فنا کر دیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سب چیزوں کو زندہ فرما دیں گے. واللہ اعلم. کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دم دینی تھی، ایک جانور لے کے ہم نے ذبح کیا، گوشت غریبوں کو دے دیا. اب غریبوں کے پاس گوشت زیادہ تھا یا ان کو ضرورت تھی، انہوں نے بیچ دیا، وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن یہ نہ ہو کہ تم اپنی دم پھر ان سے خریدنی شروع کر دو کہ میں کما لوں. مسئلہ سمجھو. مانا یہ ہے نا کہ آپ نے دم ذبح کیا، غریب کو دے دیا، اس کا اچھا پھر یہ بکری مجھے دے دو 20 ریال میں. کہا کہ میں وہ دم بھی ہو جائے بکرا بھی گھر لے آؤں. تو تم نے تو پھر دم پہ صرف 20 ریال خرچ کیے. یہ تمہارا خریدنا تو حرام ہے. ہاں اگر وہ غریب لوگ ہیں ان کو گوشت لے جاتے ہیں اور انہی دنوں میں زیادہ ملتا ہے، وہ جا کے بیچ وہ جانے، ان کا کام جانے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تقسیم کر کے غریبوں کو تقسیم کر دو. جیسے کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب رحمت دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیوی کے گھر میں تشریف لائے تو گھر میں بکری کا گوشت جو ہے وہ ہانڈی میں چڑھا ہوا تھا اور پک رہا. اور جب کھانے کا وقت آیا تو بی بی صاحبہ نے کوئی اور روٹی پیش کی، لیکن وہ گوشت حضور کے سامنے نہیں رکھا. آپ نے فرمایا آپ تو گوشت جو پکا رہے ہو کیوں نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو صدقے کا گوشت ہے اور آپ صدقہ تو کھاتے نہیں. وہ تو خیرات ہے، صدقہ کیا کسی نے اور ہمیں گوشت بھیجا تھا. کیونکہ آپ صدقہ نہیں استعمال فرماتے تو ہم نے اس لیے پیش نہیں کیا. میں اللہ کے صدقہ تو تمہیں دے گیا ہے نا، اب تو تمہارا ہے نا. ولی ہدیہ تم مجھے تو ہدیہ پیش کرو گے، تو صدقہ تو تمہارے لیے تھا. اب اگر ایک آدمی غریب آدمی پھر ہمیں کھلا دیتا ہے تو جائز ہے. اور یہ ایسی بات ہے، یہی تو ہوتا ہے نا آج کل مدرسوں میں. ورنہ یہ دین کے مدرسے بیچارے اسی پہ چل رہے ہیں کہ مثلا زکوٰۃ کا پیسہ آ گیا. اب زکوٰۃ کا پیسہ تو نہ تنخواہ میں لگ سکتا ہے، نہ مدرسے میں لگ سکتا ہے، نہ کتابیں خریدنے میں لگ سکتا ہے، نہ مسجد بنانے میں لگ سکتا ہے. تو پھر علماء نے یہ حل نکالا ہے کہ مثلا وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بجٹ کو دیکھ کے 2000 روپیہ مہینہ وظیفہ بنا دیا طالب کا. جب زکوٰۃ آئی اس کو دیکھو بابا یہ لوگ ہیں. اب زکوٰۃ کا مالک جو ہے وہ طالب بن گیا. اس کو کہا بابا جا کے میس کے اپنے پہ کھانے کے پیسے جمع کراؤ، کتابوں کے بھی پیسے جمع کراؤ، ہاسپٹل کے بھی پیسے جمع کراؤ. اب اس نے جا کے فیس جمع کرا دی، مدرسے میں آ گیا، مدرسہ چلتا رہا. کیونکہ مالک تو اس کو ہم نے بنا دی. اچھا بعض طالب ایسے نہیں ہوتے پیسے لے کے چلے جاتے، چلا جائے. یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں. کیونکہ زکوٰۃ دینے میں مستحق کو دیں اور مالک بھی بنائیں کہ بھئی اب یہ تمہارا ملک ہے، تم جانو تمہارا کام کیا. ہم نے غریب کو صدقہ کیا، دم کیا، گوشت تقسیم کر کے دے دیا، بابا اب یہ تمہارا ہے، تم جانو تمہارا کام کیا. لیکن یہ نہیں کہ اس سے پھر تم خود بکری خرید لو. وہ ایک آدمی تھا وہ زکوٰۃ نکالتا تھا، اس کی مثلا زکوٰۃ ہوتی نا مثلا 2000 روپے. پتہ ہے وہ کیا کرتا؟ 2000 روپے کے نوٹ جو ہیں پلاسٹک کی تھیلی میں بند کر کے ایک گندم کی بوری کے اندر رکھ دے. دیکھتا کہ بھی کوئی غریب آدمی آ رہا ہے، کوئی دب ہے، بابا ادھر آؤ ادھر آؤ، تم غریب ہو؟ کہا جی تم تو غریب ہیں، گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، اتنے بچے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، سب لے جاؤ. میں نے کہا جی بڑی مہربانی. اب 2.5 من دانے ہیں، ایک آدمی ہے کمزور بوڑھا تھا بیچارہ. اس نے کہا حضرت اب میں یہ اٹھا تو نہیں سکتا ہوں، میں پھر جاتا ہوں کوئی اپنا بندہ بلا کے کوئی ریڈی ویڈی کوئی کھوتی ہوتی خرید کے کرائے پر لے آتا ہوں اور لے جاؤں گا.
ان کا تمہاری مرضی، دیکھو تم اس کو اچھی طرح سنبھال لو، یہ اب چیز تمہاری ملک ہے، میرے کمرے سے اٹھاؤ اس کو باہر رکھو، پھر کھوتا لے جائے اور کچھ لے جائے۔ اب اس کو پکڑوا کے باہر رکھوا کے بابا نے کہا دیکھو تمہاری مرضی ہے، جب وہ جان کرے گا یار ادھر آؤ، آج کل گندم کا بھاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا مثال جو اس زمانے میں سستی ہوتی تھی 5 روپے من، 10 روپے کا جی 5 روپے، نے کہا اس میں 2.5 من ہے، کتنے پیسے بن گئے؟ اس کا 15 روپے، نے کہا یار چلو 20 روپے میں یار میں تم سے خرید لیتا ہوں، تم مجھے اب بیچ دو۔ اور میں سوچا کہ گندم ہی لینی ہے نا، اتنا پیسے مجھے دے رہے ہو، اب کھوتا لاؤ، ریڑھی لاؤ، لے جاؤ، پھر بھی تمہیں یہی کرنا ہے، پھر پسواؤ، اس سے اچھا پیسے لے جاؤ، جو گھر کی ضرورت ہے۔ حضرت ٹھیک ہے جی 20 روپے مجھے دے دو، یہ میں نے آپ کو بیچ دی، اور لے کے جاتا کبھی سلام ہے، وہ اندر جو پیسے تھے وہ بھی تو واپس آ گئے نا۔ تو یہ ہیلے ہیں، یہ حرام ہے، اللہ تو جانتا ہے نا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو تم بھی ایسا نہ کیا کرو کہ دم کا بکرا خریدا 250 ریال کا ذبح کرایا اور باہر ایک غریب کو بلایا، بابا تم غریب وہاں لے جاؤ بکرا، وہ وہاں تک کیا کر ٹھہرو بیچو گے؟ ہاں جی کتنے کا بیچو گے؟ 50 ریال کا، نہیں یار نہیں 30 ریال کا، پھر خود خرید کے گھر آ گئے، دم بھی دے دی، جان بھی چھڑا لی، بکرا بھی لے آیا، مانا 30 ریال میں خدا کو دھوکہ دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں ایک آدمی رہتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ہم نے اس کو بہت نصیحت کی ہے لیکن وہ نہیں پڑھتا ہے۔ دیکھو بھائی بعض لوگ جو ہے نا لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے، اس کو آپ گھر سے نکال دیں، دیکھو اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ تم بھی تو بے نماز کو رکھے ہوئے ہو نا گھر میں، ہے جی نماز پڑھ لو گے، نہیں پڑھتا اچھا پھر بھی رہو گی۔ آج جناب اس کو دروازے کے باہر کھڑا کر دو، دروازہ بند کر دو، کہ تم نماز نہیں پڑھتے، میں دروازہ نہیں کھولتا۔ تم اللہ کا حکم نہیں مانتے ہو تو میں تیری بات کیوں مانوں؟ دیکھو ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر بھی ٹھیک نہ ہونا، یہاں تو اسلامی حکومت ہے، یہ جو گاڑیوں میں آتے ہیں نا کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، ان کو ذرا وہ بندہ دکھا دو یہ نماز نہیں پڑھتا، انشاءاللہ دوسرے دن اگر صف اول میں نہ بیٹھا ہونا جو مرضی ہے مجھے کہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا حل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتا ہے جی کہ میں نے کنکریاں 12 ذی الحج کو ظہر سے پہلے مار دی، اس دفعہ حالات کے پیش نظر علماء نے فتویٰ دیا تھا تو اس لیے انشاءاللہ دم نہیں ہوگی، لیکن آئندہ احتیاط رکھو، 12 تاریخ کو وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے نہیں شروع ہوتا۔ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفر کرنا کیسے ہے؟ سفر سین سے نہیں لکھا جاتا، سفر کا مہینہ جو ہے سواد سے ہے، سفر المظفر۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ سفر میں مہینے میں سفر نہ کرو، منحوس مہینہ ہے، شادی نہ کرو، فلاں نہ کرو، یہ کافروں کے، مسلمانوں کے لیے سب مہینے برابر ہیں، ایک کی خوشی ہوتی ہے ایک کا غم ہوتا ہے۔ اب اگر سفر کے مہینے میں تمہارے گھر اللہ بچہ دے دے تو اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دو، منحوس ہے۔ سفر کے مہینے میں کھانا بھی نہ کھاؤ، خدا نہ خاصا کوئی گلے میں پھنس جائے مر جاؤ۔ اللہ کے بندے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان کے دن بنائے ہیں، بعض دنوں کو اللہ نے بعض پہ فضیلت دی ہے لیکن منحوس کوئی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے اس میں مبارک ہیں 4 لفظوں میں ہیں، مجھے نہیں پتا یہ عدد تم جانو، عدد والے جانے، 4 ہوں یا 5 ہوں، کچھ بھی ہوں،
اگر ایک آدمی نے مکہ میں رہتا ہے، عمرہ کرنا تھا، کپڑے اس نے گھر رکھے، 2 چادریں باندھی، میقات پہ چلا گیا، وہاں جا کے غسل کیا، نماز پڑھی، نیت کی، عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ چادریں باندھنے کا نام تو عمرہ نہیں ہوتا، نہ احرام ہوتا ہے۔ اصل احرام تو نیت کا نام ہے، جب نیت کرو گے۔ اب تمہاری مرضی ہو، چادریں وہی باندھ لو یا گھر سے باندھ لو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے اور اس نے نماز کی سنت بھی پڑھنی ہے اور طواف کے 2 رکعات بھی پڑھنے ہیں، تو پہلے طواف کے 2 رکعات پڑھے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ واجب ہے۔ واجب کا پڑھنا جو ہے وہ سنت سے مقدم ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف اور سعی کرنے کے بعد اگر وہ گھر میں جا کے اپنے بال خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دے، کوئی حرج نہیں۔ بال کٹوانے ہیں خود کاٹ دے یا کسی سے کٹوا لے۔ کہتے جی کہ میں گھر میں ڈرائیور کی نوکری کرتا ہوں، لیکن وہ گھر والے لوگ جو ہیں ڈرائیوری کے علاوہ بھی مجھ سے کبھی کوئی بجلی کا کام ہو خراب ہو جائے، کبھی دروازہ خراب ہو جائے، کبھی کوئی اور کام ہو جائے، وہ بھی مجھ سے کراتے ہیں، لیکن تنخواہ مجھے وہ ڈرائیور والی جو مقرر ہے دیتے ہیں، باقی کاموں پہ پیسے نہیں دیتے ہیں۔ میرا بھائی یا تو آپ ان سے بات کرو نا کہ میں ڈرائیور ہوں، میں اس کے پیسے لوں گا، باقی کام لوگے تو اس کا مجھے کچھ نہ کچھ دیا کر۔ وہ کہہ دیں کہ ہاں دیں گے، پھر نہ دیں پھر تو تم لے سکتے ہو، ورنہ ان کے مال سے چوری نہیں اٹھا سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاکستان سے کچھ لوگ جو ہیں اسلامک اسپورٹس میں آئے ہیں، بغیر احرام کے آ گئے، تو اسپورٹ میں جب آئے ہیں تو احرام کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اصولی بات یہی ہے کہ اگر آپ سیدھا مکے آ رہے تھے اور آپ کی نیت عمرہ نہیں تھا، کھیل ویل تھی، تو پھر تو دم سے بچ جاؤ گے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بالکل اجازت ہے۔ وہ کہتے ہیں کھیل کے لیے آؤ یا کام کے لیے آؤ، جب میقات سے آئے ہو بغیر احرام کے گزر گئے ہو تو یا تو میقات سے لوٹ کے عمرہ کر لو، اگر عمرہ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں دم دینا ہوگا۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، تو بہرحال اب بہتر یہ ہے، آسان حل یہ ہے کہ اپنے آپ کا ثواب بھی کماؤ اور دم سے بھی بچو۔ تو آپ لوگ یہ بالکل وادی سیل جو ہے میقات ہے قریب، فوراً وہاں چلے جائیں، وہاں سے عمرہ کریں، 2 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے۔ آپ ویسے بھی اسپورٹس کے لوگ ہیں، دوڑنے بھاگنے میں آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ عمرے کا طریقہ جو ہے نا میرا بھائی یہی ہے کہ آدمی میقات سے جا کے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد بدن کو خوشبو لگائے لیکن کپڑوں میں خوشبو نہ لگائے، پھر مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے مکہ آ جائے۔ مکے میں داخل ہونے کے بعد طواف کرے اسی عمرے کی نیت کا کہ یہ طواف میرا وہ ہے جو میں نے عمرے کے لیے کرنا ہے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، منتظم سے دعا مانگے، پھر استلام کرتے ہوئے صفا مروا جائے، 7 دفعہ صفا سے شروع کرے، مروا پہ ختم کرے، پھر اس طرح پھروائے یا بال کٹوائے، عمرہ ہو گیا۔ اگر نماز میں خیالات منتشر ہونے لگیں اور آنکھیں بند کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ روز آنکھیں بند کر کے پڑھو۔ اللہ نے آنکھیں لی ہیں تو اندھے کیوں بنو؟ اور پھر حدیث ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا خدا کو دیکھ رہے۔
جی کہ دوائی پینی ہو تو اس کے لیے کوئی خاص دعا ہے؟ کوئی دعا نہیں، وہی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کہتے جی پاکستان میں حالات جو ہیں بہت خراب ہیں، بلوچستان میں اور دیگر مقامات سے۔ ہم تو بھائی رات دن دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو امن، استحکام، استقرار نصیب فرمائے، داخلی خارجی فتنوں سے بچائے، اللہ اس بلد الامین کو بھی ہر مفتن کے فتنے سے بچائے، ہر مفسد کے فساد سے بچائے، اور تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ لیکن میرا بھائی دعا کرو کہ جن کو اللہ نے حالات کے اصلاح کی توفیق دی ہے، اللہ ان کو سیدھا رستہ نصیب کرو، کیونکہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ مسائل جو ہیں وہ زور سے کبھی نہیں حل ہوتے، وہ عقل سے حل ہوتے ہیں، وہ فہم سے حل ہوتے ہیں، وہ مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، وہ بات ماننے سے حل ہوتے ہیں، نہ ماننے سے حل نہیں ہوتے۔ یہ میرے پاس تو بھائی اتنا وقت نہیں ہے، وصیت ہے کیا ہے؟ یہ کوئی وصیت نہیں ہے، اسلام کا آدمی نہیں ہے مدینہ منورہ میں۔ اگر کسی کو شکایت ہے ریاح کی کہ وضو کرنے کے بعد ریح خارج ہو جاتی ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جیسے مغرب کا وقت داخل ہو تو مغرب کی نماز کے لیے وضو کر لے، اب یہی وضو عشاء تک کافی ہے، چاہے ہوا خارج ہوتی ہے، نماز پڑھے، طواف کرے، نفل پڑھے، وہی وضو کافی۔ پھر جب عشاء کی نماز کا وقت آئے تو پھر دوبارہ وضو کرے، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، ہوا خارج، کیوں اس کے بس میں نہیں، مجبور ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملتزم کے سامنے اور امام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت اگر ذکر کرے سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقف الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ اسلامی ملکوں پہ رحمت فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اسلام کے غلبے اور اسلام کی عزت و نصرت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت اور ہلاکت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، مستقبل روشن فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگی عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں، پریشانیاں، مسائل سب اپنی رحمت سے دور فرما، سب اپنی رحمت سے دور فرما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المحزونین،
يا غياث المستغيثين أغثنا 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 عليك توكلنا وإليك أنبنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أكفنا شر الأشرار وكيد الفجار اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس اللهم أكفنيهم بما شئت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم